اچھا، آپ کی تحریریں طنز سے بڑی بھرپور ہوتی ہیں اور بڑی کاٹدار ہوتی ہیں، تو آپ کو فیڈ بیک کیسا ملتا ہے؟ یعنی خاص طور پر وہ جن کو آپ، ظاہر آپ کسی کا نام لے کے تو کرتے نہیں ہیں جی، لیکن ایک سرکل بہرحال بہت بڑا ہے جو اس کو متاثر ہوتا ہے، اس سے متاثر اس انداز میں بھی، اور پڑھنے والے تو آپ سے متاثر ہیں ہی، تو وہ آپ کو فیڈ بیک کس طرح کا، یعنی غصے والا یا کبھی کوئی مطلب اس طرح کا شکایت والا، یا انجوائے بھی کرتے ہیں لوگ جیسے ہوتا ہے؟ ہمیشہ مکس ملا ہے. اچھا. تعریف بھی ہوتی ہے، گالی بھی پڑتی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میرے کالم جو طالبان کے ترجمان میگزین ہے وہ بھی اڑا لیتے، اور بائیں بازو کے میگزین ہے ان میں بھی چھپ جاتے. تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے دشمن بدل رہے ہیں، کہ آج آپ کو فرض کرے میرا ایک کالم بہت پسند آیا اور کل والا کالم آپ نے کہا یار یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کا مطلب میں صحیح جا رہا ہوں. لیکن اگر آپ مستقل میری تعریف کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہیں گڑبڑ ہے. یا مستقل اگر آپ میری مخالفت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید میں ایک سائٹ پہ ہوں تبھی ایک آدمی مستقل مخالفت کر رہا ہے. لیکن اگر میں غیر جانبداری، جو پروفیشنل غیر جانبداری ہوتی ہے، مطلب ظاہر ہے ہر انسان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، میری بھی ہوگی نہ کوئی، اس کو اگر میں سائٹ پہ رکھ کے صرف فوکس کروں کہ اس میں سچائی کی تلاش، مکمل سچائی تو نہیں ملے گی لیکن کسی حد تک جو بھی ملے وہ کیا ہے. تو وہ چونکہ اکثر کالم نگار اور مضمون نگار آج کل جو ہیں وہ کھلم کھلا یا تو ایفیلیٹڈ ہیں یا پارٹی بن گئے ہیں یا اپنی خواہشات کو خبر میں مکس کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید ریڈر ایک خاص وقت کے بعد انہیں پہچان لیتا ہے. اچھا، ہمارا یہ منصب ہے ہی نہیں ایز اے جرنلسٹ. ہمارا منصب یہ ہے کہ اوپینین ٹھیک ہے میری اپنی ہوگی ذاتی، لیکن اس کے لیے میں فیکٹس کو ادھر ادھر نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ پھر میں جو میرا بنیادی مقصد ہے کہ جو میرا ریڈر ہے اس کو میں ایک ایسا مٹیریل دوں کہ وہ اس کی بنیاد پہ ایک انفارمڈ اوپینین بنا سکے، خود بنا سکے، مسٹر ایکس کے بارے میں، مسٹر وائی کے بارے میں، مسٹر زی کے بارے میں. تو میرا منصب، میرا جو ہے ڈیوٹی کمپلیٹ ہوتی ہے. لیکن اگر میں اسے مزید کنفیوز کر رہا ہوں اور اس کنفیوژن میں اپنی بات تھوپنے کی کہ وہ ایکسیپٹ کر لے تو پھر یہ ایک خیانت ہے اور یہ زیادہ دیر چلتی نہیں، ایکسپوز ہو جاتے ہیں یا اسٹیریوٹائپ ہو جاتے ہیں. اچھا، بی بی سی کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ ایک تو یہ کہ آپ کی انٹری کیسے ہوئی، اور پھر یہ کہ آپ جب آپ موازنہ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کو اور غیر ملکی میڈیا کو، تو پاکستانی میڈیا کی ریٹنگ آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ظاہر خود بھی منسلک بھی ہیں. دیکھیں یہ کمپیریزن ہی زیادتی ہے. اچھا، اس لیے پیرامیٹرز ہی الگ ہے. مطلب کہ کھجور اور انناس میں سے کون سا بہتر ہے، تو کیا اس کا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. انٹرنیشنل میڈیا میں ایسا یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ وہ غیر جانبدار ہے، ایسا کچھ نہیں. ہر آدمی کا، ہر ادارے کا ایک خاص اینگل ہوتا ہے اور وہ پروموٹ ہوتا ہے، لیکن ود ان دی آرگنائزیشن ایک ایڈیٹوریل آزادی ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. مداخلت ہوتی ہے لیکن بہت ہی سٹل اور انڈائریکٹ وے میں، وہ ڈیلی بیسس پہ نہیں ہوتی، ڈیلی بیسس پہ نہیں ہوتی. تو وہ جو ورکنگ لبرٹی ہے وہ ٹوٹل ہوتی ہے. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں بی بی سی، اور شاید میں الجزیرہ گیا تو نہیں لیکن مجھے لگتا ہے ان کو پڑھ کے کہ وہاں بھی شاید ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کا آدھے سے زیادہ سٹاف برٹش اور بی بی سی اور چینل 4 وغیرہ سے انہوں نے ہائر کیا تھا شروع میں نا، تو اس کا ظاہر ہے کلچرل امپیکٹ تو ہوتا ہے نا آرگنائزیشن پہ، نئی آرگنائزیشن. باقی اگر یہ کہ میں یہ بات کروں کہ جی فاکس بھی ایسا ہی ہے، سی این این بھی ایسا ہے، اے بی سی این بی سی بھی ایسے ہی ہیں، یا اور کوئی جو یورپین چینلز ہیں، تو نہیں، وہ بھی ہماری طرح ہیں کہ تم بھی ہم جیسے نکلے، اب تک کہاں چھپے تھے بھائی، وہ والا حساب ہے.
اچھا ہمارے جو چینل ہیں وہ شروع میں انہوں نے انڈین چینلز کی بہت نقل کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ان لوگوں کا مزاج الگ ہے، ان کے ایشوز الگ ہیں، ان کا جو وے آف تھنکنگ الگ ہے، تو وہ مسئلہ وہ تجربہ یہاں پاکستان میں چلا نہیں، تو انہوں نے پھر اپنے حساب سے چیزیں کی. لیکن مجھے یہاں جو چینلز ہیں ٹیلی ویژن چینلز، مجھے لگتا ہے وہ شاید 2-3 ہی ہیں جنہیں میں چینلز کی تعریف میں لانا چاہوں گا. اکثر جو ہیں وہ ویژول ایف ایم ہے، صحیح ہے بالکل، اور وہ کریٹیوٹی کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. ہاں وہ کریٹیوٹی جو ریٹنگ لائے اسے تو پسند کیا جاتا ہے، لیکن آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ایکسپیریمنٹ یا رسک لینا وہ اس کو انکریج نہیں کیا جاتا. اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مفت کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ جتنا مل جائے. مثلا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں پیسہ تو خرچ ہوتا ہے، وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں، جو آپ کا ورکنگ آورز ہیں اس رپورٹر کے وہ بھی خرچ ہوتے ہیں، اس کو آپ کو چھٹی بھی دینی پڑتی ہے، سورسز بھی کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، تو وہ ایک بڑا گورکھ دھندا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی خبر بھی آتی ہے، اور پاکستانی اخبارات میں ایسا ایک تھا اس زمانے تک 20 سال پہلے تک. لیکن اب جو ہے چونکہ مالک کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہے، تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے اس میں ایک تو رسک بہت ہے کہ آپ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور سب کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں، چاہے ایکس ہو یا وائی ہو، یہ ادارہ ہو یا وہ ادارہ ہو، بس ناراضگی نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو چینلز ہیں وہ پیور جرنلسٹک اسپرٹ میں قائم نہیں ہے، وہ بیسیکلی ڈھال ہے اصل بزنس کی، کہ سارے تیر اس ڈھال پہ لگیں اور پیچھے جو اصل بزنس ہے وہ انٹیکٹ رہے. تو وہاں تو پھر کمپرومائز ہی ہو سکتا ہے، وہاں پھر جرنلزم اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا نہیں. اور پھر یہ ہے کہ آئیڈیل ورلڈ تو یہ ہے کہ اگر میں مالک ہوں تو میں اگر 1000 روپیہ لگا رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ اس 1000 روپے کی انویسٹمنٹ سے 10,000 روپے کا منافع ہو. اس کا دل نہیں چاہے گا. اچھا اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ 10,000 روپے کمانا چاہتے ہیں تو 2,500 روپیہ معیاری سافٹ ویئر کی تیاری پہ بھی لگائیں. نہیں وہ بھی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا چینل ہے نا، اس کو ہم کر دیتے ہیں 8 یا 24. اصل پروڈکٹ ہے 8 گھنٹے کی، اس کو آپ 3 سے زیادہ دے دیں، 3 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے نا، 24 گھنٹے کا چینل ہو گیا. اچھا اس 8 گھنٹے میں سے بھی آپ 3 گھنٹے نکال دیں خبر نامے کی، تو باقی بچ گئے 5 گھنٹے. 5 گھنٹے میں بھی 3 ٹاک شو ڈال دیں، اب بچ گئے 2 گھنٹے. 2 گھنٹے کا بیسیکلی انویسٹمنٹ کرنا ہے 24 گھنٹے کا چینل رن کرنے کے لیے. اس لیے کہ وہ جو 3 ٹاک شو ہیں اس میں صرف پروڈیوسر فکس تنخواہ پہ ہے، کیمرہ پرسن بھی فکس تنخواہ پہ ہے، لائٹ والا جو بھی ہے وہ سب ان کی تنخواہیں بندی ہوئی ہیں. مہمان کو آپ کو پیسے نہیں دینے، آپ کو صرف مرغے لڑانے. تو اس کے نتیجے میں اشتہار آ رہے ہیں، ریٹنگ آ رہی ہے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کوئی بہت ہی معیاری قسم کا سافٹ ویئر اس میں جائیں جب یہ پکا پکایا مال آ رہا ہے. اور اس سے بھی آسان یہ ہے کہ جی ٹاک شو ہے درمیان میں روکا، آئیے ہم چلتے ہیں مریم نواز کی تقریر سننے، لو جی آدھا گھنٹہ اس میں نکل گیا، یا فلانے کی مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس سنے. تو مزے ہی مزے ہیں. یعنی آپ کو ہارڈلی 1.5 سے 2 گھنٹے کا مٹیریل چاہیے جو آپ ان ہاؤس پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ 24 گھنٹے چینل چلتے ہیں. انور سنرائے صاحب کو بھی میں نے انٹرویو کیا تھا اسی سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چینلز ہیں یہ بیسیکلی 200-250 خبروں کو چھپانے کے لیے 20 سے 22 خبریں چلا رہے ہوتے ہیں. یعنی اصل ایشوز جو ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہے. تو لیکن یہ کہ اب ظاہر نوکری کر رہے ہیں ہم، وہ سب ہے، اور اپنے طور پہ جتنا ہم پروفیشنل اس سے کام لے سکتے ہیں، لبرٹی سے اس سے لیتے ہیں.